بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس میں مصنع بن حارثہ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں کبھی کمرے میں جا کر لیٹ جاتے، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتے، باہر نکل آتے اور بار بار اپنے ماتھے کو ہتھیلی سے رگڑتے، اور جب ان کے پہلو کا زخم درد کرنے لگتا تو پھر کمرے میں جا کر لیٹ جاتے۔ آخر انہوں نے دربان کو بلا کر کہا کہ پہلے طبیب کو لے آئے، پھر اشعر بن اسامہ کو لائے۔ طبیب قریب ہی تھا، دوڑا آیا۔ اپنے زخم کی بات کرنے سے پہلے انہوں نے طبیب سے صہیب ثقفی کے متعلق پوچھا۔ معجزہ ہو گیا ہے ابن حارثہ، طبیب نے کہا۔ اس کے جسم میں خون تو رہا نہیں تھا، الحمدللہ خون کی کمی پوری ہو رہی ہے اور زخم بھی مل رہے ہیں۔ پاؤں کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ جوڑ تو دی ہے لیکن ٹھیک ہوتے وقت لگے گی۔ وہ لڑکی جو اسے لائی تھی ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ نے اس مجاہد کو زندہ رکھنے کا معجزہ دکھایا ہے، مصنع نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھوں معجزہ کرائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آئندہ آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میں آرام کروں۔ اگر میں اپنے اس زخم کو چاٹنے بیٹھ گیا تو سلطنت اسلامیہ کو ایسا زخم آئے گا کہ سنبھلنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ بزرگ ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ آتش پرست مدائن میں آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں جسر میں جو نقصان پہنچایا ہے اس سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ کسی بھی دن حملہ کر دیں گے، ان کے ساتھ ہاتھی بھی ہوں گے اور ان کے پاس تازہ دم فوج کی بھی کمی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ مدد کرے گا ابن حارثہ، طبیب نے کہا۔ دل چھوٹا نہ کر، امیر المؤمنین کو اطلاع دے اور کمک منگوا لے۔ کمک آتے آتے 2 چاند طلوع اور غروب ہو جائیں گے، مصنع نے کہا۔ کمک اکٹھی کرتے بھی دن لگیں گے۔ اگر فارسیوں نے پہلے ہی حملہ کر دیا تو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ محترم بزرگ، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھی سالار اور نائب شہید ہو گئے ہیں، صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، کوئی نہیں رہا جس سے مشورہ لوں۔ میں فارس کی زمین سے ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ ایک تو امیر المؤمنین کو لکھ کہ کمک فوراً بھیجیں، طبیب نے کہا، اور اپنی طرف سے اپنے تمام قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھیج کہ محاذ بہت کمزور ہو گیا ہے، آدمی بھیجو، مایوس نہ ہو مصنع بن حارثہ کو تنہائی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی تجربے کار سالار نہیں رہ گیا تھا۔ مجاہدین کے پاس جوش اور جذبہ تھا، وہ بے جگری سے لڑ سکتے تھے، لیکن قیادت کے لیے جنگی فہم و فراست کی ضرورت تھی۔ وہ اس لحاظ سے کمزور تھی کہ مصنع کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ طبیب چلا گیا تو اشعر بن اسامہ آ گیا۔ یہ مجاہد تجربے کار جاسوس تھا، جو پہلے ایک بار پاگل کے بہروپ میں اور دوسری بار یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا بن کر مدائن گیا، اور دونوں بار کچھ عرصہ وہاں رہ کر بڑی کارآمد معلومات لے آیا تھا۔ ان سے مسلمانوں کے لشکر کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ ابن اسامہ، مصنع بن حارثہ نے اسے کہا، تو دیکھ رہا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ اگر مدائن سے فوج اچانک آ گئی تو ہم یہاں سے نکل بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اپنا کمال ایک بار پھر دکھا دے۔ تو بہتر جانتا ہے کس بہروپ میں وہاں جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مدائن سے فوج نکلے تو مجھے ایک دن پہلے خبر ہو جائے، میں 3-4 جگہوں پر گھات لگا کر اس فوج کو راستے میں ختم کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی ہوگا سپہ سالار، اشعر بن اسامہ نے کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں اگر واپس نہ آؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدائن میں فوج کی کوئی نقل و حرکت نہیں، آپ اطمینان سے تیاری کرتے رہیں۔ مصنع بن حارثہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوایا، جس میں زیادہ سے زیادہ کمک کی درخواست تھی، اور لکھا کہ کمک نہ پہنچنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ ہمیں فارس سے جانیں بچا کر نکلنا پڑے گا، اور اگر مقابلہ کیا تو ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ امیر المؤمنین کو جسر کی لڑائی، اپنی تباہی اور پسپائی کی ہر ایک بات سنانا۔ مصنع بن حارثہ نے قاصد سے کہا، یہ بھی بتانا کہ ہم نے الیس میں اپنی شکست کا انتقام تو لے لیا ہے، لیکن 3000 کی نفری سے ہم کب تک اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں گے، اور راستے میں بہت کم رکنا، جتنی جلدی پہنچ سکو اتنا ہی بہتر ہے، حالات تمہارے سامنے ہیں۔ قاصد کو رخصت کر کے مصنع بن حارثہ نے اپنے لشکر میں مختلف قبائل کے ایک ایسے آدمی کو بلایا جو قبیلے کا سردار تھا
یا قبیلے سے پراسر حیثیت رکھتا تھا۔ ان سب کو مصنع نے کہا کہ صورتحال ان کے سامنے ہے، ہر میدان میں فتح حاصل کرتے کرتے مدائن کے قریب پہنچ گئے تو ایسی شکست ہوئی کہ اس سرزمین پر ٹھہرنا محال ہو گیا، اور یہ تمہاری بزدلی نہیں تھی۔ مصنع نے کہا، میں نے تمہیں پسپا کرایا تھا، اور یہ سپہ سالار ابو عبید کی غلطی تھی جس کی سزا تم سب کو ملی۔ تم نے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا اور تمام ہاتھیوں کو اگلی لڑائیوں کے لیے بیکار کر دیا۔ میں نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیج دیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ جو مجاہدین پیچھے ہٹ آئے تھے وہ بھاگ کر نہیں آئے۔ میرے رفیقوں، اگر ہمیں ایسی ایک اور شکست ہوئی تو تم میں سے بہت سے مارے جائیں گے، اور جو زندہ رہیں گے وہ باقی عمر آتش پرستوں کی غلامی میں ان کی جوتیاں چاٹتے گزاریں گے۔ اور اپنے ان بھائیوں کی طرف بھی دیکھو جو رومیوں پر غالب آ کر شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں، کیا وہ ہمیں بزدل نہیں کہیں گے؟ اپنے قبیلوں میں جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم ہماری مدد کو نہ آئے تو عرب کی مقدس سرزمین پر آتش پرستوں کی بادشاہی ہوگی، اور پھر تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوں گے۔ مصنع بن حارثہ نے قبیلوں کے ان سرکردہ افراد کو مشتعل کر کے ان کے قبیلوں کو بھیج دیا۔ مصنع نے محسوس کیا کہ الیس محفوظ مقام نہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ایک روز سباخ کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ سباخ خفان اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد کے قریب تھا۔ مصنع بن حارثہ کا قاصد جو مدینہ کو روانہ ہوا تھا وہ تیز جا رہا تھا۔ اسے اور مصنع کو بھی معلوم نہ تھا کہ امیر المؤمنین کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ مصنع کے لشکر پر کیا بیتی ہے۔ محاذ سے بھاگ کر آنے والوں میں عبداللہ بن زید سب سے پہلے امیر المؤمنین کے پاس پہنچا اور انہیں معرکہ جسر کے واقعات سنا چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی حالت یہ تھی کہ ایک طرف وہ محاذ سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے سراپا لطف و کرم اور مجسم شفقت تھے، اور ان کے ساتھ ہی ان کے عتاب اور اضطراب کا یہ عالم کہ آرام ترک کر دیا اور ایک ہی سودا سوار ہو گیا کہ اس شکست کو بہت جلد فتح میں بدلنا ہے۔ حضرت عمر نے انتظامی امور اور انقلابی اصلاحات میں شہرت پائی تھی۔ انہوں نے خلافت کے تمام امور اور مسائل کو الگ رکھ دیا اور قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں اس مقصد کے لیے بلوا لیا کہ مصنع کو کمک دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ سب سے پہلے آدمی جو حضرت عمر کے پاس آیا وہ بنو بجبیلہ کا ایک سرکردہ فرد جریر بن عبداللہ تھا۔ حضرت عمر نے اسے عراق کے محاذ کی صورتحال سے آگاہ کیا، پھر کہا کہ وہ محاذ کے لیے آدمی دے۔ جریر بن عبداللہ نے ایک سیاسی مسئلہ پیدا کر دیا جو یہ تھا کہ بنو بجبیلہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے قبائل میں بکھرے ہوئے تھے۔ جریر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تھا۔ بنو بجبیلہ کے تمام قبیلوں کو یکجا کر کے ان کا ایک سردار مقرر کیا جائے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس کے بعد فتنہ ارتداد شروع ہو گیا۔ جریر نے سرداری کا مسئلہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہم کہاں مصروف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جریر بن عبداللہ سے کہا تھا، ہم رومیوں اور فارسیوں سے ٹکر لے بیٹھے تھے کہ مرتدین نے ہمارے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور تم اپنی سرداری کا مسئلہ لے کر آ گئے ہو۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی ساتھ لے کر شام کے محاذ پر چلے جاؤ، پھر جب ادھر سے فراغت ہوگی تو تمہاری سرداری کی طرف توجہ دیں گے۔ جریر بن عبداللہ صاف ٹال گیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر کہا کہ عراق کے محاذ کے لیے کمک دو، تو اس نے پھر وہی مسئلہ امیر المؤمنین کے آگے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت اپنی انتظامیہ کے عمال کو تحریری حکم نامہ بھیج دیا کہ بنو بجبیلہ کے تمام قبائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کے کسی قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور جریر بن عبداللہ بنو بجبیلہ کا سردار ہے۔ اب تم اپنے آدمی ساتھ لو اور عراق کے محاذ پر مصنع بن حارثہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عمر نے جریر سے کہا، ہم عراق نہیں شام کے محاذ پر جائیں گے۔ جریر نے کہا، کیونکہ ہمارے بزرگ شام کے رہنے والے تھے۔ ضرورت عراق کے محاذ پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پھر بھی ہم شام کے محاذ پر جائیں گے، جریر نے کہا۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرت عمر کا مزاج برہم ہو گیا۔ طنزیہ لہجے میں بولے، تو اپنے قبیلے کے لیے اجرت لینا چاہتا ہے، میں اجرت دیتا ہوں۔ مال غنیمت جو تیرے قبیلے کے اور تیرے حصے میں آئے گا
تو وہ تم لوگوں کا ہی ہوگا۔ میں تجھے خمس میں سے مزید چوتھائی حصہ دوں گا۔ ایک مورخ ابن قلقان نے چند ایک مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ محاذ کی ضرورت شدید نہ ہوتی تو حضرت عمر جریر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، لیکن امیر المؤمنین نے ضبط سے کام لیا۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ جریر نے اتنی بار عراق جانے سے انکار اور شام جانے پر اصرار کیا کہ حضرت عمر غصے سے سرخ ہو گئے، لیکن ضرورت ایسی تھی کہ انہیں غصے کو پی کر سودا بازی کرنا پڑی۔ جریر نے یہ سودا قبول کر لیا اور اپنے قبیلے کے سرداروں کو تیار کرنے کے لیے چلا گیا۔ کئی ایک قبیلوں کے سردار آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے سب سرداروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیا تم بھی جہاد پر جانے کی اجرت لوگے؟ حضرت عمر نے پوچھا۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرائض اجرت پر پورا کیا کرو گے؟ کیا تم بھی شہیدوں کا خون بیچنے آئے ہو؟ خدا کی قسم ابن خطاب، ایک سردار نے کہا، جو تو کہہ رہا ہے یہ تیرے دل کی آواز نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ عمر غسیلہ ہے، اسے خلیفہ نہ بناؤ۔ کیا تو ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے؟ بول، بات کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں فارس کے محاذ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ ایک اور قبیلے کے سردار نے کہا، وہاں سے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں، لیکن ابن خطاب تو ہمارا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اگر تو حوصلہ ہار بیٹھا تو قوم کا کیا بنے گا؟ تیرا غصہ بتاتا ہے کہ تو گھبرا گیا ہے۔ ہمیں بتا اب ہمارا فرض کیا ہے؟ کیا وہ حکومت تھی اور کیا تھا وہ معاشرہ کہ قوم کا ایک فرد قوم اور سلطنت کے سب سے بڑے اور با اختیار سربراہ کو یوں ٹوک رہا تھا جیسے خلیفہ اس سے درجے میں چھوٹا ہو۔ اللہ کی رحمت اس خلیفہ پر، جس نے اس شخص کی بات سنی تو چہرے سے غصے کی لالی غائب ہو گئی اور چہرے پر جلالی تاثر آ گیا۔ اللہ تجھے جزا دے ابن معبد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے میری نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ ابھی ابھی ایک بجبلی میرے ساتھ اپنے مجاہدوں اور شہیدوں کی قیمت چکا کر گیا ہے۔ لعنت ہو ایسے مسلمان پر۔ حسین بن معبد نے کہا، ہمیں بتا کیا چاہیے؟ مصنف بن حارثہ صرف 3000 نفری کے ساتھ اکیلا رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، کمک چاہیے اور بہت جلدی۔ وہ بنو تمیم کا سردار حسین بن معبد تھا۔ اس نے زیادہ بات نہ سنی اور کہا کہ 1000 آدمی میرے قبیلے کے تیار لکھ لے۔ حسین بن معبد کے بولنے کی دیر تھی کہ باقی سب سردار بھی بول پڑے اور چلے گئے۔ جو کمک تیار ہو گئی اس کی تفصیل تاریخ کے مطابق یہ ہے۔ بنو تمیم کے 1000 آدمی، ان کا قائد حسین بن معبد تھا۔ قبیلہ ازد کا سردار مخنف بن سلیم اپنی قیادت میں 700 گھوڑ سوار لے کر آیا۔ حاتم تائی کا بیٹا سب سے زیادہ پیادہ اور گھوڑ سوار لایا۔ کسی بھی مورخ نے تعداد نہیں لکھی۔ قبیلہ رباب، بنو کنانہ، قسم بنو حنزلہ اور بنو حنبہ نے بھی بڑے بڑے جیش اکٹھے کر دیے۔ تعداد معلوم نہیں۔ ان کے قائد ارفجہ بن حرسمہ اور غالب بن عبداللہ تھے۔ بنو بجبیلہ کا سردار جریر 2000 سے کچھ زیادہ پیادے اور سوار لے آیا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد اللہ ہی کیا کرتا ہے۔ عراق کے محاذ پر جانے کا جوش اور ولولہ ایسا پھیلا کہ 2 عیسائی قبائل بنو نمر اور بنو تغلب کے بھی 2 سردار حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے۔ ایک انس بن ہلال تھا اور دوسرا ابن مروہ۔ امیر المؤمنین، ان دونوں میں سے ایک سردار نے کہا، اگر مذہب کی پابندی نہ ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم عرب کے باشندے ہیں، آج عرب اور عجم کا مقابلہ ہے، ہم عرب کی ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ مذہب کی کوئی پابندی نہیں، حضرت عمر نے کہا، تم ہمارے بھائی ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مورخ ولیم اسکاٹ نے لکھا ہے کہ ان عیسائیوں میں مسلمانوں جیسا ہی جذبہ تھا، کیونکہ عرب کے تمام قبیلوں نے اپنے آدمی دیے تھے، اس لیے عیسائی سرداروں نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں خاموش رہے تو مسلمان انہیں اپنا ہمدرد نہیں سمجھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے محاذ پر بھیجنے کے لیے جو آدمی دیے، ان کی صحیح تعداد کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سب نے تعداد ہزاروں میں لکھی ہے۔ اس تعداد میں اکثریت گھڑ سواروں کی تھی۔ یہ لا تعداد بلکہ بے شمار کمک عراق کے محاذ کو روانہ کر دی گئی۔ جب مصنف بن حارثہ کا قاصد مدینہ پہنچا، اس وقت یہ کمک روانہ ہو گئی تھی۔ ادھر مصنف بن حارثہ نے عرب کے ان قبیلوں کے سرداروں کی طرف اپنے آدمی بھیج دیے تھے جو عرب کی سرحد کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ان قبیلوں نے بھی
لبیک کہہ کر اچھی خاصی نفری روانہ کرتی تھی۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کمک عراق کے محاذ کو جا رہی تھی تو وہ تمام آدمی جو جسر کے معرکے سے بھاگ آئے اور شرم کے مارے ادھر ادھر چھپ گئے تھے، وہ سب کے سب باہر آئے اور کمک کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ ندامت اور خفت سے اور گناہ کے احساس سے نجات حاصل کرنے کے لیے محاذ کو جا رہے تھے۔ ان کی تعداد 1000 سے کم نہیں اور 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں ابو شداد بھی تھا جو نہ جانے کہاں چھپا رہا تھا، اور اس کا بیٹا پہلے ہی اپنے قبیلے کے مجاہدین کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مدائن میں یہودیوں کا ایک مذہبی پیشوا شہر سے نکلا۔ وہ چندانوں والی تسبیح ہاتھ میں لیے چلا جا رہا تھا۔ ایک گھڑ سوار کہیں سے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ سوار یہودی تھا، اس لیے اس نے اپنے مذہب کے پیشوا کے قریب آ کر احتراماً گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اتر کر پیشوا سے ہاتھ ملایا۔ پیشوا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ قادسیہ سے آ رہا ہوں ربی محترم، یہودی نے جواب دیا۔ قادسیہ، پیشوا نے کہا، پھر تو تم نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا ہوگا۔ دیکھا ہے، وہ تو بہت تھوڑے رہ گئے تھے، پیشوا نے کہا، ابھی بھاگے نہیں۔ تھوڑے کہاں ربی، یہودی نے کہا، انہیں اتنی زیادہ کمک مل گئی ہے جس کا کچھ حساب نہیں۔ اتنی زیادہ کمک؟ پیشوا نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہماری ملکہ اور جرنیلوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ اس علاقے میں اپنے مخبر اور جاسوس بھیج دیتے۔ اب مسلمان سیدھے مدائن پر آئیں گے۔ میں ہوں مخبر محترم ربی، یہودی نے کہا، میں یہی خبر دینے آیا ہوں۔ ہاں ہاں، یہودی پیشوا نے کہا، جلدی پہنچو اور رستم کو بتاؤ۔ یہودی اپنے گھوڑے کی طرف مڑا۔ مذہبی پیشوا نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر یہودی کو ذرا رکنے کو کہا۔ یہودی اپنی ربی کی طرف مڑا تو ربی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہودی پریشان ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ مذہبی پیشوا بلکہ مسلمانوں کا جاسوس اشر بن اسامہ ہے۔ اشر نے یہودی پر خنجر کا وار کیا۔ یہودی بھی تربیت یافتہ اور پھرتیلا تھا، وہ وار بچا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نکال لی۔ وہ دونوں شہر کے دروازے سے دور نہیں تھے، لوگ آ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہودیوں کے مذہبی پیشوا سے لڑ رہا ہے۔ وہ ان کی طرف آئے تو یہودی نے شور مچایا کہ یہ ربی نہیں، مسلمانوں کا جاسوس ہے۔ اشر بن اسامہ یہودی کے گھوڑے کی طرف دوڑا، اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ لگا دی۔ یہودی رستم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر سباخ کے مقام پر جمع ہو گیا ہے۔ رستم کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی جلدی تیار ہو جائیں گے۔ معرکہ جسر کو پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ رستم ملکہ فارس کے پاس گیا، اپنے جرنیلوں کو بلایا اور ان سب نے فیصلہ کیا کہ مہران فوج لے کر جائے اور اس سے پہلے کہ مسلمان مدائن کی طرف پیش قدمی کریں انہیں ویسی ہی شکست دے جیسی بہمن جادویہ اور جالینوس نے انہیں جسر کی لڑائی میں دی تھی۔ مہران کا پورا نام مہران بن مہرویہ ہمدانی تھا۔ جوانی میں وہ عرب کے کسی علاقے میں رہا تھا اور اس نے لڑنے کا اور میدان جنگ میں قیادت کا فن عربوں سے سیکھا تھا۔ تاریخ کے مطابق پران اور رستم نے اسے کہا تھا کہ عربوں کے لڑنے کے طور طریقوں سے تم واقف ہو، اس لیے تم انہیں آسانی سے شکست دے سکو گے۔ مہران جو فوج لے کر مدائن سے نکلا تھا اس کی تعداد کسی مورخ نے نہیں لکھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اس کے گھڑ سواروں کی تعداد 12,000 تھی۔ ہاتھیوں کی تعداد سینکڑوں میں لکھی گئی ہے، پیادوں کی تعداد بھی نہیں لکھی گئی۔ مدائن سے فارس کی فوج نکل رہی تھی جب اشر بن اسامہ مثنہ بن حارثہ کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ ایک یہودی جاسوس نے مدائن اطلاع دے دی ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے۔ اشر نے مثنہ کو بتایا کہ اس یہودی کے ساتھ اس کا کس طرح آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ مثنہ بن حارثہ کو پہلو کا زخم پریشان کرنے لگا، وہ آرام نہیں کرتے تھے۔ طبیب اور جراح نے انہیں کئی بار خبر کر دیا تھا کہ زخم خراب ہو گیا تو یہ پھیپڑے کو لے بیٹھے گا اور یہ حالت مہلک بھی ہو سکتی ہے، لیکن مثنہ کے ذہن پر جسر کی شکست سوار تھی۔ اب انہیں اتنی کمک مل گئی تھی جتنی انہوں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ ان کے چہرے پر جلالی تاثر تھا اور بھاگم بھاگ مختلف قبیلوں سے آئے ہوئے آدمیوں کو منظم کر رہے تھے اور سالار اور ان کے نائب بھی مقرر کر رہے تھے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے
جو لڑنا تو جانتے تھے اور ان میں جذبہ جہاد بھی تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ پہلی بار آئے تھے۔ مثنی بن حارثہ نے اس لشکر کو سباق سے کوچ کا حکم دیا۔ انہوں نے اس جگہ کو لڑائی کے لیے موزوں نہیں سمجھا تھا۔ شمال مغرب کی طرف دریائے فرات والے کنارے پر بویب کے مقام کو بہتر سمجھا تھا۔ بویب تقریباً اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل کوفہ آباد ہے۔ مثنی اپنے لشکر کو وہاں لے گئے اور اسے تیاری کی حالت میں رکھا۔ دوسرے دن مدائن کی فوج بویب کے بالمقابل کنارے پر پہنچ گئی۔ کیا شان تھی اس فوج کی! آگے ہاتھی تھے جن کے پہلوؤں سے چمکتی ہوئی آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑے سائز کی گھنٹیاں تھیں جو بڑی زور سے بجتی تھی۔ اوپر خوشنما عہدے تھے جن میں تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے ماتھوں اور سونڈوں کے آگے ٹین کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ گھڑ سواروں کی تو شان ہی نرالی تھی۔ وہ باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی، اس لیے سب کا لباس ایک جیسا اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں بھی ایک جیسی تھیں۔ ان کے سروں پر آہنی خودیں بھی ایک جیسی ساخت اور ایک ہی رنگ کی تھیں۔ اس فوج کا کمانڈر مہران دریا کے کنارے پر آیا اور ایک قاصد کو کشتیوں کے پل سے مسلمانوں کی طرف بھیجا۔ مثنی بن حارثہ نے آگے ہو کر اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ہمارے کمانڈر اعلیٰ مہران پوچھتے ہیں کہ تم دریا عبور کر کے ادھر آتے ہو یا ہم آئیں؟ قاصد نے کہا تم اس طرف آؤ۔ مثنی بن حارثہ نے کہا اور اپنے کمانڈر اعلیٰ سے کہنا کہ جب تک تم دریا پار کر کے اپنی فوج کو ترتیب میں کھڑا نہیں کر لو گے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اتنی زیادہ فوج تھوڑی سی دیر میں تو دریا عبور نہیں کر سکتی تھی۔ مثنی نے اپنے لشکر کو دور پیچھے ہٹا لیا تاکہ فارسیوں کو شک نہ ہو کہ ان پر حملہ کر دیا جائے گا، جس طرح انہوں نے جسر کی لڑائی میں کیا تھا۔ مثنی بن حارثہ ابو عبید والی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ دشمن نے مشتعل کیا اور دریا کے پار چلے گئے۔ حضرت عمر نے مثنی کو ہدایت بھیجی تھی کہ جب تک فتح مکمل نہ ہو جائے دریا کے پار نہ جانا۔ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا تھا۔ شام تک فارس کی فوج پل سے گزرتی ادھر آ رہی تھی۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد فوراً مثنی بن حارثہ نے اپنے لشکر کو ترتیب میں کھڑا کیا۔ قلب کے دستوں کو انہوں نے اپنی کمان میں رکھا، دائیں پہلو کے دستوں کو مزور کو اور بائیں پہلو کی کمان پرن سیر کو دی۔ پیادہ دستوں کا سالار مسعود کو اور سوار دستوں کا سالار عاصم کو مقرر کیا۔ محفوظے کا کمانڈر اسما تھا۔ لشکر کے ہر حصے کے پاس ایک ایک علم تھا۔ ولیم اسکاٹ ابن خلقان اور بلازرے لکھتے ہیں کہ مثنی بن حارثہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود ان کے پہلو کا زخم ٹھیک نہیں ہوا بلکہ خراب ہو گیا تھا اور وہ درد محسوس کر رہے تھے، لیکن باتوں اور حرکتوں سے ظاہر ہوتا تھا جیسے جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ترتیب میں کھڑا کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگاہ دوڑائی اور لشکر کے ایک سرے تک چلے گئے۔ وہاں سے گھوڑا آہستہ آہستہ چلایا۔ وہ لشکر کے ہر حصے کے علم کے پاس رکتے اور بلند آواز سے کہتے، عرب کے بہادروں، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم عرب کی شجاعت اور وقار پر بدنامی کا دھبا نہیں لگنے دو گے۔ آج کے دن مجھے اپنے لیے وہی چیز پسند ہے جو تم سب کے لیے پسند ہے۔ جسر کا معرکہ 1 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں لڑا گیا تھا۔ اب پھر رمضان المبارک کا مہینہ 14 ہجری 635 عیسوی کا تھا۔ محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ مثنی بن حارثہ نے پورے لشکر کے آگے سے گزر کر سامنے جا گھوڑا روکا اور اپنی مخصوص گرجدار آواز میں لشکر سے کہا، تم سب روزے سے ہو۔ روزہ مزاج میں نرمی اور جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ آج بڑی ہی سخت لڑائی ہوگی۔ تم دشمن کی تعداد اور اس کی قوت کو دیکھ لو۔ اگر روزہ افطار کر لو تو بہتر ہے۔ اتنی طاقتور اور کثیر تعداد دشمن کے مقابلے میں تمہارے جسموں میں طاقت آ جائے گی۔ تمام کے تمام لشکر نے روزہ افطار کر لیا۔ سب کے پاس کھانے کا کچھ نہ کچھ سامان تھا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے ساتھیوں نے دے دیا۔ مثنی بن حارثہ نے فارسی لشکر کی طرف دیکھا، وہ بھی ترتیب میں آ گیا تھا۔ اس کے بھی 3 حصے تھے جو سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے محفوظہ کے دستے تھے۔ ہر حصے کے آگے ہاتھی کھڑے تھے۔ مثنی اپنے لشکر کو آخری ہدایت دے رہے تھے کہ اچانک فارس کی فوج سے شور اٹھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں بے چینی نظر آنے لگی۔
وہ عرب جنہوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا کچھ زیادہ ہی بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ اس شور کی طرف توجہ نہ دو، مصنف بن حارثہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ بزدلوں کا شور و غوغا ہے، تم خاموش رہو، آپس میں بات کرنی ہو تو سرگوشی میں کرو۔ اسلام اور عرب کے محافظوں، ہاتھیوں سے نہ ڈرنا، ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ دینا، ان کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کرنا۔ فارس کی فوج کا قلب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ حملے سے پہلے سپہ سالار 3 بار تکبیر کا نعرہ لگاتا ہے۔ پہلے نعرے پر دستے تیار ہو جاتے ہیں، دوسرے نعرے پر وہ ہتھیار تان لیتے ہیں اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مصنع نے فارسیوں کو آگے بڑھتے دیکھا تو نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ فارسی جنرلوں کو مسلمانوں کا یہ طریقہ معلوم تھا کیونکہ وہ مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے۔ مصنع نے ابھی پہلا نعرہ لگایا تھا کہ جس پر مجاہدین تیار ہو گئے۔ تیسرے نعرے پر انہوں نے حملہ کرنا تھا، لیکن فارسیوں نے پہلے ہی نعرے پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ ان کے قلب کے دستوں نے کیا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن میں جوش اور جذبہ تو بھرپور تھا اور وہ بلا کے تیغ زن اور شہ سوار تھے، لیکن میدان جنگ میں ایک کمانڈر کے تحت ترتیب اور تنظیم سے لڑنے کا انہیں تجربہ نہ تھا۔ حملہ آور فارسی ابھی دور تھے، دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو اجل کے لوگ جوش میں آ گئے اور اپنی ترتیب توڑ کر فارسیوں کا حملہ روکنے کے لیے نعرے لگاتے ہوئے آگے چلے گئے۔ علامہ شبلی نعمانی بلازری اور طبری کے حوالوں سے لکھتے ہیں کہ مصنع بن حارثہ نے یہ حال دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنا نیچے والا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، پھر قاصد سے کہا، یہ بنو اجل کے لوگ ہیں، دوڑو اور ان کے سرداروں سے کہو کہ امیر لشکر سلام کہتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسلام کو یوں رسوا نہ کرو، اپنی جگہ پر رہو۔ سپہ سالار کے قاصد میدان جنگ میں پیغام رسانی کا تجربہ اور خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ قاصد گھوڑا دوڑاتا بنو اجل کے سردار تک پہنچا اور اسے مصنع کا پیغام دیا۔ سردار نے اپنے ان 1000-1500 آدمیوں پر قابو پا لیا اور انہیں اس جگہ لے گیا جہاں انہیں ترتیب میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مصنع نے دوسری بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ چونکہ فارسی حملہ آور دستے قریب آ گئے تھے، اس لیے مصنع نے تیسرا نعرہ بغیر وقفے کے لگا دیا۔ مجاہدین کے وہ جیش جنہیں پہلے حملے کے لیے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، بڑے جوش و خروش اور جذبے سے آگے بڑھے اور فارسیوں کو روک لیا۔ بڑا ہی گھمسان کا رن پڑا۔ ان مجاہدین میں وہ بھی تھے جو جسر کے میدان سے بھاگ کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اور وہ بھی تھے جو وہ معرکہ لڑے تھے اور زندہ واپس آ گئے تھے۔ ان سب میں انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ان کو ثابت کرنا تھا کہ وہ بزدل نہیں ہیں۔ خطرہ ہاتھیوں کا تھا جو آگے تھے۔ جسر میں جو مجاہدین تھے انہوں نے جسر والا ہی طریقہ اختیار کیا اور ہودوں کی رسیاں کاٹ کر ان کے سواروں کو گرا کر ہلاک اور زخمی کرنے لگے۔ اس کوشش میں کچھ ہاتھیوں کے نیچے بھی گرے اور زخمی یا شہید ہوئے۔ فارس کے ہاتھی فارسیوں کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عرب کے جن مسلمانوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے وہ ان سے ڈر رہے تھے، ان کے دلوں سے ڈر اتر گیا اور وہ ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑنے لگے تھے۔ مصنع بن حارثہ نے دیکھا کہ فارسیوں کے لشکر کی نفری ان کے اپنے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے اور سوار دستے تو بہت ہی زیادہ ہیں، تو انہوں نے فارسیوں کے قلب پر شدید حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 2 عیسائی سرداروں انس بن ہلال نمری اور ابن مروہ الفہر تغلبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ تم میرے ہم مذہب نہیں ہو، مصنع بن حارثہ نے ان دونوں سے کہا، مگر یہ لڑائی عرب اور ارجم کی ہے۔ خدا کی قسم تم عرب کی آن پر جانے قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ مذہب کی بات نہ کر ابن حارثہ، ابن ہلال نے کہا، عرب کی بات کر اور ہمیں کچھ پتا۔ میں دشمن کے قلب پر حملہ کر رہا ہوں، مصنع نے کہا۔ ان کا سالار اعلیٰ مہران وہیں ہے، میں اسے گرانے کی کوشش کروں گا۔ وہ گر پڑا تو دیکھنا کیا ہوگا، ان کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ تم دونوں اپنے آدمیوں کے ساتھ میرے دائیں اور بائیں رہنا، اور جب میں بحران کے حفاظتی دستے پر حملہ کروں تو تم دائیں اور بائیں سے حملہ کر دینا۔ مصنع نے قلب کے دستوں سے مہران کے قلب پر حملہ کر دیا۔ مہران شاہی جرنیل تھا، اس کے ارد گرد گھڑ سوار محافظوں اور ہاتھیوں کے قلعے جیسا حصار تھا۔
مہران کو مارنا اور اس کا پرچم گرانا بظاہر ناممکن تھا۔ مصنع کا حملہ اتنا شدید اور جذبے سے اتنا بھرپور تھا کہ مہران کا حفاظتی حصار تو نہ ٹوٹا، لیکن اس حصار کو مصنع اور ان کے عیسائی ساتھی دھکیلتے ہوئے فارسیوں کے دائیں پہلو کے اندر لے گئے۔ اس سے فارسیوں کے دائیں پہلو کی ترتیب ٹوٹ گئی۔ کسی اور فارسی جرنیل نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے مہران کو بڑے خطرناک گھیرے میں لے لیا تو اس نے قلب کے دستوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں کے قلب کا تصادم ہولناک تھا۔ تاریخ نویس ولیم اسکاٹ اور کچھ حوالوں سے محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ ہاتھیوں اور گھوڑوں نے اتنی گرد اڑائی کہ فریقین کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کہاں ہے اور لڑائی میں کس کو بالادستی حاصل ہو رہی ہے۔ مصنع نے اپنے تجربے کی بنا پر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ فارسیوں کا دایاں پہلو بے ترتیب ہو گیا ہے اور ان کا قلب اثر نو یکجا ہو رہا ہے۔ مصنع نے فارسیوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ زخمی ہاتھی جن کے ہوتے گر پڑے تھے وہ محاوتوں کے بغیر اپنی ہی فوج کو کچلتے پھرتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مصنع بن حارثہ کی بڑی بلند آواز بار بار سنائی دیتی، اسلام کے جانبازوں، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ للکار مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ فارسیوں کا دایاں پہلو جو پہلے ہی بے ترتیب تھا ایسا اکھڑا کہ اس کے سپاہی کشتیوں کے پل سے بھاگنے لگے۔ اس پہلو کو مسلمانوں نے ایسی شدت سے پیچھے کو دھکیلا کہ دریا تک لے گئے۔ فارسیوں نے دریا میں کودنا شروع کر دیا۔ مصنع بن حارثہ نے اپنے محفوظے کے سواروں کو اس حکم سے دوڑا دیا کہ پل کا راستہ روک لو اور کسی فارسی کو بھاگنے نہ دو اور کسی کو زندہ نہیں پکڑنا، سب کو ختم کر دو اور جو دریا میں کود رہے ہیں انہیں تیروں سے ختم کر دو۔ لڑائیوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ فوج کے کسی ایک دستے پر بھگدڑ مچ جاتی تو اس کا اثر ساری فوج پر ہوتا تھا۔ فارسیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک پہلو کے دستے بھاگنے لگے تو دوسرے دستوں کے بھی حوصلے پست ہونے لگے، لیکن ان کا کمانڈر مہران ابھی زندہ تھا، اس کا پرچم ابھی بلند تھا، وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ مصنع بن حارثہ نے اپنے تمام لشکر کو پیچھے ہٹا لیا اور بڑی تیزی سے اسے ترتیب میں کیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ فارسیوں کے تمام ہاتھی زخمی ہو کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں اور اپنی فوج کو ترتیب میں نہیں آنے دے رہے۔ پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان جنگ فارسیوں کی لاشوں سے اٹ گیا ہے تو ان کی تھکن ختم ہو گئی اور لڑنے کے جذبے میں نئی تازگی آ گئی۔ ادھر پل کے سامنے تو فارسیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ دریا میں کودنے والے فارسی مسلمانوں کے تیر کھا کر یا تیرنا نہ جاننے کی وجہ سے ڈوب گئے تھے۔ مصنع کو فتح کے آثار نظر آنے لگے تھے، لیکن فارسیوں کی تعداد ابھی تک زیادہ تھی۔ مصنع نے یہ بھانپ لیا تھا کہ فارسیوں میں بددلی پیدا ہو گئی ہے اور وہ صرف اس لیے میدان میں موجود ہیں کہ ان کا سب سے بڑا کمانڈر مہران موجود ہے اور اس کا پرچم ابھی بلند ہے۔ مصنع نے ایک اور نعرہ لگایا، اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا۔ مصنع نے اب جو حملہ کرایا وہ بے حد زوردار تھا۔ فارسی اب ہاتھیوں کی حفاظتی دیوار سے محروم ہو گئے تھے۔ فارسیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہادری اور جانبازی کے جتنے جوہر اس جنگ میں دکھائے ہیں وہ کسی اور جنگ میں نہیں دکھائے۔ مصنع بن حارثہ نے اتنے زیادہ پھیلے ہوئے میدان جنگ میں قیادت بھی کی اور سپاہیوں کی طرح لڑے بھی۔ مصنع بن حارثہ بنو بکر بن وائل میں سے تھے۔ ان کے بھائی مسعود بن حارثہ مصنع کے ماتحت سالار تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ مسعود نے اپنے قبیلے کے مجاہدین سے کہا تھا، اگر تم مجھے زخمی ہو کر گرتا دیکھو تو اپنا ہاتھ نہ روکنا۔ لڑائی میں لشکر پیچھے ہٹ کر بھی پلٹتا اور آگے بڑھتا ہے، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا اور اپنے دشمن کا حق ادا کر دینا۔ یہ الفاظ جو تاریخ کے دامن میں موجود ہیں اپنے قبیلے کے مجاہدین سے کہنے کے کچھ دیر بعد مصنع بن حارثہ نے حملے کا حکم دیا تھا تو ان کے بھائی مسعود بن حارثہ فارسیوں کی صفوں میں جا داخل ہوئے۔ ان کے قبیلے کے مجاہدین نے بعد میں بتایا کہ مسعود جس عتاب سے لڑ رہے تھے اس سے ان کے اپنے مجاہدین ڈر گئے تھے۔ ان کی تلوار جدھر گھومتی تھی ادھر فارسی گرتے نظر آتے تھے۔ آخر انہیں ایک ہی بار دو ایسے گہرے زخم آ گئے کہ وہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اے فرزندان بنو بکر بن وائل، اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا۔ خبردار، میری موت سے ہراساں اور بددل نہ ہو جانا۔ یہ کہہ کر مسعود گھوڑے کو ذرا پیچھے لائے اور گھوڑے سے نیچے آ پڑے۔ مصنع نے دیکھ لیا،
فوراً پہنچے، گھوڑے سے اترے اور اپنے بھائی کو اٹھا کر پیچھے ایک جگہ لٹا دیا۔ مسعود شہید ہو چکے تھے۔ مثنیٰ اپنے گھوڑے کی طرف دوڑے، اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گلا پھاڑ کر اپنی مخصوص گرجدار آواز میں اعلان کیا، بنو بکر بن وائل کے مجاہدوں، میرا بھائی مارا گیا تو کوئی غم نہیں، غیرت مند اسی طرح جانیں دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارا پرچم نہ جھکے۔ مثنیٰ جب لڑائی کا جائزہ لینے لگے تو انہوں نے بنو نمر کے عیسائی سردار انس بن ہلال کو دیکھا جو مسعود بن حارثہ جیسے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ اس نے بہت سے فارسیوں کو بری طرح زخمی کر کے گرایا، مگر ایک فارسی نے پیچھے سے برچھی اس کی پیٹھ میں ایک بار، دو بار اور تیسری بار ماری تو انس بن ہلال گھوڑے سے گرے اور دم توڑ دیا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے اس فارسی کو جہنم واصل کر دیا۔ مثنیٰ کے محافظوں نے کئی فارسیوں کو ہلاک کر دیا۔ مثنیٰ گھوڑے سے اترے، ان کے محافظ ان کے ارد گرد رہے۔ مثنیٰ نے جس طرح اپنے بھائی کی لاش احترام اور پیار سے اٹھائی تھی، ویسے ہی پیار اور تعظیم سے انس بن ہلال کو بھی اٹھایا اور پیچھے جا کر اپنے بھائی کی لاش کے بالکل ساتھ لٹا دیا۔ تب مثنیٰ نے دیکھا کہ انس بن ہلال بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ میدان جنگ بہت پھیل گیا تھا۔ تاریخ کا سب سے زیادہ ہیبت ناک کشت و خون ہو رہا تھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ فارسی فوج کی جارحیت ختم ہو چکی ہے اور یہ فوج فرد فرد ہو کر بکھر رہی ہے۔ ہر فارسی اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ فارسیوں کو شدید اور خون ریز دباؤ سے دریا تک پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کی پسپائی کے لیے پیچھے زمین ختم ہو چکی تھی۔ وہ دریا میں کودنے سے گھبرا رہے تھے۔ وہاں بھی موت تھی۔ پل کو مجاہدین نے بند کر رکھا تھا۔ مہران کا پرچم ابھی بلند تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ حکم دے رہے تھے کہ کسی فارسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اتنے میں مہران کا پرچم گر پڑا اور مہران اپنے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ ایک بڑی ہی بلند للکار سنائی دی، میں ہوں بنو تغلب کا جوان جس نے عجم کے سالار کو قتل کر دیا۔ عیسائی قبیلے بنو تغلب کا یہ جوان مہران کے گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور میدان جنگ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اعلان کرتا رہا کہ میں نے عجم کے سالار کو قتل کر دیا ہے۔ کسی بھی مورخ نے اس عیسائی کا نام نہیں لکھا۔ ہر مورخ نے یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے جو اوپر بیان ہوا۔ فارس کا پرچم نہیں گرے گا۔ یہ کوئی فارسی سردار تھا جس نے اپنا پرچم پھر اوپر کر دیا تھا۔ فوراً بعد ایک اور للکار سنائی دی، فارس کا پرچم نہیں اٹھے گا۔ یہ ایک مجاہد تھا جس نے اس فارسی سردار کو قتل اور اس کے ہاتھ سے پرچم چھین لیا تھا اور اسے زمین پر گھسیٹتا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا، میں ہوں صہیب بن ثقفی، یہ لو پرچم۔ اس نے مثنیٰ کے قریب آ کر فارس کا پرچم اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ فارس کی منتشر فوج کا قتل عام تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی فارسی اس لڑائی سے زندہ نکلا ہوگا۔ عرب کے 100 غازی ایسے تھے جنہوں نے 10 فارسیوں کو ہلاک کیا تھا، اسی لیے اسے معرکہ بویب کم اور یوم الاعشار زیادہ لکھتے ہیں۔ ان 100 کے سوا باقی عربوں نے 5 سے لے کر 9 فارسیوں کو ہلاک کیا تھا۔ رات کو بھی مسلمان اور عیسائی فارسیوں کو کاٹتے رہے۔ محمد حسین ہیکل نے مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ فارسی، جن میں ان کے جرنیل اور دیگر تمام افسر بھی شامل تھے، مارے گئے تھے۔ عربوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر دفن کر دی تھیں۔ فارسیوں کی لاشیں گدھوں، بھیڑیوں، گیدڑوں کے سوا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی لمبی مدت تک فارسیوں کی ہڈیاں وہیں پڑی رہیں اور پھر گزرتے وقت اور زمانے کی اڑتی مٹی میں دب گئیں۔ مثنیٰ بن حارثہ نے بویب کی لڑائی ختم ہونے کے بعد اپنے سالاروں اور سرداروں کی محفل میں کہا تھا، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اجمیوں کے خلاف کئی بار لڑا ہوں۔ اس وقت 100 اجمی 1000 عربوں پر بھاری ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب 100 عرب 1000 اجمیوں پر بھاری ہیں۔ اللہ نے فارسیوں کا رعب زائل کر دیا ہے۔ تم ان کے نمائشی دبدبے، لمبی برچھیوں اور اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج سے ڈر نہ جانا۔ ان سے محروم ہوتے ہی وہ ان چوپایوں کی مانند ہو جاتے ہیں جنہیں تم جہاں چاہو ہانک کر لے جا سکتے ہو۔ مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد مثنیٰ بن حارثہ اپنے بھائی مسعود اور عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں سے باری باری لپٹ کر بے تحاشا روئے تھے۔ مثنیٰ بن حارثہ اپنے بھائی مسعود اور عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں پر روتے روتے نڈھال سے ہونے لگے تو ایک سالار نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور اپنے گلے لگا لیا۔ خدا کی قسم،
مصنع بن حارثہ نے کہا، یہ سوچ کر میرے غم میں کمی آ جاتی ہے کہ یہ دونوں بویب کے معرکے میں لڑے ہیں، ثابت قدم رہے ہیں، اور ان دونوں نے شجاعت کے مظاہرے کیے، خوفزدہ نہیں ہوئے، بزدلی نہیں دکھائی، اور شہید ہوئے، اور شہادت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ مصنع کے ارد گرد قبیلوں کے سرداروں اور دیگر مجاہدین اکٹھے ہو گئے تھے۔ کہاں ہے وہ عیسائی شیر جس نے فارس کے سپہ سالار مہران کو قتل کیا ہے؟ مصنع بن حارثہ نے کہا، اور کہاں ہے وہ مجاہد جس نے فارس کے ایک سردار کو قتل کر کے مہران کا گر کر اٹھا ہوا پرچم لا کر میرے آگے پھینکا تھا؟ بنو تغلب کے ایک جوان اور صہیب ثقفی کو فوراً بلایا گیا۔ مصنع بن حارثہ نے دونوں کو باری باری گلے لگایا۔ اے عرب کے شیر، مصنع بن حارثہ نے عیسائی جوان سے کہا، اگر میرا مذہب اجازت دیتا تو میں تمہیں جاگیر انعام میں دے دیتا۔ تم نے فارس کے سپہ سالار کو قتل نہیں کیا، تم نے فارس کے غرور اور تکبر کا سر کاٹ دیا ہے۔ اسلام جاگیریں بخشنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس زمین پر اللہ کے ہر بندے کا مساوی حق ہے۔ تمہارے اور اپنے مذہب کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں اے سپہ سالار، عیسائی جوان نے کہا۔ میں نے عرب کی ناموس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ میں اجمیوں کا یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا کہ عربی بزدل ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم تم انعام کے حقدار ہو۔ مصنع نے کہا، مہران کا گھوڑا تمہارے پاس ہے، یہ تمہارا ہے۔ جاؤ مہران کی تلوار اور اس کے جسم سے جو چیز اچھی لگے وہ لے لو، یہ تمہارا ذاتی مال غنیمت ہوگا۔ باقی مال غنیمت سے تمہیں الگ حصہ ملے گا۔ مہران کی تلوار پر تمہاری آنے والی نسلیں بھی فخر کرتی رہیں گی۔ اور تم، مصنع صہیب ثقفی سے مخاطب ہوئے، تمہارا کارنامہ معمولی نہیں، تمہارا نام صہیب ابن القدر ثقفی۔ اوہ، مصنع کو یاد آ گیا، کیا تم وہ نہیں جسے اس علاقے کی ایک لڑکی زخمی حالت میں لائی تھی؟ میں وہی ہوں سپہ سالار، صہیب ثقفی نے جواب دیا۔ تم تو بہت زخمی تھے، مصنع نے کہا۔ پرانی بات ہو گئی ہے سپہ سالار، صہیب ثقفی نے جواب دیا۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ رکاب میں پاؤں رکھ لیتا ہوں، لیکن اس پاؤں سے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگتی، ایڑ دوسرے پاؤں سے لگاتا ہوں۔ جس فارسی سردار کو تم نے قتل کر کے مہران کا پرچم گرایا اور مجھے دیا تھا، اس کی تلوار، دیگر چیزیں اور گھوڑا تم لے لو۔ مصنع نے اسے کہا اور پوچھا، اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں سپہ سالار، صہیب ثقفی نے جواب دیا۔ نکاح تو آپ ہی نے پڑھنا ہے، آج رات نکاح ہو جائے گا، مصنع بن حارثہ نے کہا۔ مصنع اس وقت بہت خوش تھے۔ انہیں اپنے بھائی کی شہادت کا غم تو تھا، لیکن فتح کی خوشی اتنی تھی کہ غم دب گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی مصنع کا غم ہلکا ہو گیا تھا کہ صرف ان کا بھائی نہیں، وہاں بہت سی بہنوں اور بہت سے بھائیوں کے بھائی شہید ہو گئے تھے۔ مصنع ہر کسی کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنے اس پہلو پر ہاتھ رکھا اور ذرا جھک گئے جس پہلو میں انہیں جسر کی لڑائی میں زخم آیا تھا۔ مصنع کے کھلے ہوئے چہرے پر درد کا ایسا تاثر آ گیا جیسے درد ان کی برداشت سے باہر ہو۔ طبیب اور جراح انہیں کئی بار کہہ چکے تھے کہ مکمل آرام کریں، لیکن مصنع ٹال دیتے تھے۔ اس پہلو میں انہیں برچھی لگی تھی۔ زرہ کی زنجیر کی ایک کڑی نے ٹوٹ کر دو پسلیوں کو توڑ دیا تھا۔ اس سے ان کا پھیپڑا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ یہ زخم 1 سال پرانا ہو گیا تھا۔ آرام نہ کرنے اور مسلسل گھڑ سواری، کوچ پیش قدمی اور لڑائیاں لڑنے سے زخم مندمل ہونے کے بجائے خراب ہو گیا تھا، اور اب اس میں پیپ پڑنی شروع ہو گئی تھی اور اب سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مصنع سانس لیتے تھے تو زخم سے شدید درد ہوتا تھا۔ اس کا انہوں نے یہ علاج سوچ رکھا تھا کہ پورا سانس لیتے ہی نہیں تھے۔ مصنع کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ آدمی آگے بڑھے اور انہیں سہارا دے کر ان کے خیمے میں لے گئے۔ طبیب اور جراح کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے آئے۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے ساتھ تھیں۔ مصنع کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ جذبے اپنی جگہ ہیں ابن حارثہ، سلمہ نے مصنع سے کہا، اپنی جان کا بھی کچھ خیال کریں، کیوں آپ اپنی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے سلمہ، مصنع نے کہا، نہ جانے کس وقت اس کی ذات باری کا بلاوا آ جائے۔ میں اللہ کے حضور اپنے فرائض پورے کر کے جاؤں گا۔ یہ فارسی
جو اپنے آپ کو سورج کے بیٹے کہتے ہیں، ان میں سے اسی کو زندہ رہنے دوں گا جو اللہ کو وحدہ لا شریک اور معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے گا۔ طبیب اور جراح نے پٹیاں کھولیں تو سلمہ کی طرح ان کے چہروں پر بھی پریشانی کا گہرا تاثر چھا گیا۔ زخم سے پیپ پھوٹ رہی تھی اور مصنع کا سانس قدرتی طریقے سے نہیں چل رہا تھا۔ مصنع ادھورا سانس لیتے تھے۔ آج کی لڑائی نے زخم کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے، جراح نے زخم کو گرم پانی سے صاف کرتے ہوئے کہا، اور آج کی لڑائی جس انجام کو پہنچی ہے وہ بھی تو دیکھو۔ مصنع نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی فارسی زندہ نظر آتا ہے؟ جسر کی شکست اور پسپائی سے میری روح زخمی ہو گئی تھی۔ میرے لشکر کا قتل عام ہوا تھا، آج میری روح کے زخم مل گئے ہیں۔ مصنع جوش میں آ گئے۔ میری منزل مدائن ہے، مدائن جو آگ کے پجاریوں کی گدی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے۔ جس دن مدائن کی دیواروں پر میرے مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیں گے، اس دن میرا یہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مصنع کے پہلو کا یہ زخم کسی اور کے پہلو میں ہوتا تو لڑنا تو دور کی بات ہے، اٹھ کر 2 قدم چل بھی نہ سکتا۔ مصنع بن حارثہ ایمان کی طاقت اور قوت ارادی کے بلبوتے پر سپہ سالاری کے تمام فرائض ادا کر رہے تھے اور سپاہیوں کی طرح لڑے بھی تھے۔ اس زخم اور اس کے درد کی ٹھیسوں کو انہوں نے معذوری بننے ہی نہ دیا، مگر زخم کی حالت مسلسل بگڑتی گئی۔ طبیب اور جراح مرہم پٹی کر کے چلے گئے تو مصنع نے سلمہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں کو بلوا دے۔ کیا آپ کچھ دیر آرام نہیں کر لیتے؟ سلمہ نے کہا، سالاروں کے ساتھ آپ باتیں کریں گے تو زخم پر زور پڑے گا۔ سلمہ، مصنع نے اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ طبیب اور جراح جب میرا زخم صاف کر رہے تھے، میں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ان کے چہروں پر مایوسی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے آرام کرنے کو کہتے ہیں، جو میں نہیں کروں گا۔ میں سالاروں کو 1-2 ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آج مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جسے وہ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ میں جب ان کے ساتھ نہیں ہوں گا تو وہ یہی غلطی کر کے نقصان اٹھائیں گے۔ سالار آ گئے۔ مصنع بن حارثہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے رفیقوں، مصنع بن حارثہ نے کہا، تم میں سے 2 سالاروں نے میرے اس اقدام کی تعریف کی تھی کہ میں نے پل پر قبضہ کر کے بھاگنے والے فارسیوں کا راستہ روک لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بھاگنے والے فارسی ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ دریا میں کود کر فنا ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا یہ اقدام قابل تعریف نہیں تھا، یہ میری کمزوری تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کمزوری کے برے نتائج سے بچ گیا۔ تمام سالار حیران سے ہو کر مصنع بن حارثہ کا منہ دیکھنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں کہ میرا یہ فیصلہ کہ پل کا راستہ روک کر بھاگنے والے دشمن کو فنا کر دو کیوں غلط تھا۔ ہو سکتا ہے میں کسی بھی لمحے تمہارا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے تجربات تمہارے حوالے کر دوں۔ یاد رکھو، جب تک دشمن کے پاس لڑنے کی تھوڑی سی بھی طاقت موجود ہو، اس کے کسی ایک بھی دستے کو اس طرح نہ روکنا جس طرح میں نے روکا تھا۔ اس طرح دشمن زخمی شیر کی طرح پورے قہر اور غضب سے حملہ کرتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں نے فارسیوں کو پل تک جانے سے روک دیا اور مجاہدین نے انہیں گھیر کر کاٹنا شروع کر دیا، تو مہران فارسی نے اپنے دوسرے دستوں سے جو ابھی زیادہ نہیں لڑے تھے، ہر طرف سے ہم پر حملہ کرا دیا تھا۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسی پہلے سے زیادہ جانبازی سے لڑے تھے، اور خدا کی قسم مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ہم جیت گئے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تم میں سے کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ دشمن کو بھاگنے سے اس وقت روکو اور مارو جب دیکھو کہ اس کا دم خم ختم ہو چکا ہو اور اب وہ گرنے والا ہو۔ 3 مورخوں نے کچھ اس قسم کا خیال ظاہر کیا ہے جیسے مصنع کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے سالاروں کو اسی وقت احکام دینے شروع کر دیے۔ مال غنیمت بہت تیزی سے اکٹھا کیا جائے، مصنع نے حکم دیا، اور اس کی تقسیم ایک دن میں ہو جائے۔ مال غنیمت کا 3/4 مدینہ امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیج دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مدائن کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ مدائن کے بالمقابل سابات ایک مقام ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ شہیدوں کی لاشیں فوراً اٹھا کر
ایک جگہ رکھ دی جائیں۔ کل فجر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں اسی میدان میں دفن کیا جائے گا۔